السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کے پروگرام میں نے ہجرت سے ملنے والے کچھ اسباب کا ذکر کیا ہے۔ ہمارے ساتھ ابو سالم صاحب ہیں، وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ اسباب آپ نے کہاں سے بیان کیا؟ تو میں ابو سالم سے کہتا ہوں کہ وہ سوال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، آپ نے بیان کیا ہے کہ ہجرت کا پہلا سبب یہ ہے کہ اظہار قربانی کامیابی کا پہلا زینہ ہے۔ ہجرت کے واقعہ میں اس کی کیا دلیل ہے؟ جی، ایثار اور قربانی کامیابی کا پہلا زینہ ہے۔ ہجرت کے واقعے میں اس کی دلیل یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنا گھر بار، جائیداد، رشتہ دار سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ اس کے بعد جب مدینہ پہنچے تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو طاقت اور قوت عطا فرمائی اور وہاں سے مسلمانوں نے کامیابی کے زینے طے کیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ یعنی اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے پوتے، تمہارے بھائی بہن، بیویاں، شوہر، خاندان، مال دولت، تجارت، گھر بار، یہ تمام چیزیں تمہیں اللہ اس کے رسول سے اور جہاد سے بڑھ کر عزیز ہیں تو اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ مسلمانوں نے قربانی دی، سب کچھ چھوڑ دیا اسلام کی خاطر، تب اللہ کا نام کرنا۔ دوسرا سبق آپ نے بتایا کہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں مایوسی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہر مشکل کا حل ہوتا ہے۔ اس کی کیا ہے؟ اس کی اصل میں ہجرت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہجرت کیوں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیوں کیا؟ اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے کیا۔ مکہ میں آپ انتہائی مشقت کے باوجود مکہ والوں نے آپ کو مان کر نہیں دیا، پھر بھی آپ مایوس نہیں ہوئے۔ آپ سب لوگوں نے آپ کے لیے دروازے بند کر دیے، آپ طائف گئے پیدل چل کر کے دھوپ میں اسلام کی خاطر، لوگوں کو دین پہنچانے کی خاطر۔ وہاں بھی آپ کو گالیاں ملی، تالیاں ملی، پتھر برسائے گئے، پھر بھی آپ ہمت نہیں ہارے۔ موسم حج میں جو لوگ آتے تھے مختلف مقامات سے مینا کے خیموں میں جا کر کے آپ ان سے اللہ کی باتیں کرتے تھے کہ مکہ والے میرے نہیں سنتے، آپ لوگوں میں سے کوئی اڑ جائے۔ وہ لوگ بھی انکار کرتے تھے۔ بالآخر مدینہ کے انصار نے اس دعوت پر لبیک کہا اور شروع میں کچھ لوگ جب مسلمان ہوئے تب یہاں سے ہمت بڑھی اور دھیرے دھیرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ بھیجنا شروع کیا اور اس بیس پر آپ نے مدینہ کا رخ کیا۔ تو یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے مقصد کو پانے کے لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر مشکل کا حل ہوتا ہے، آج نہیں تو کل۔ تیسرا سبق بتایا اپنا دوست اور ساتھی اچھا چننا چاہیے، یہ کہاں سے بیان؟ ہاں جی، ہجرت کا تیسرا سبق ہے کہ اپنا دوست اور ساتھی اچھا چننا چاہیے، علم گلم لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ یہ کہاں سے ہم نے دیکھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے حضرت ابوبکر کو منتخب کیا۔ ان سے بہتر انبیاء کے بعد اس روئے زمین پر ایک بھی فرد نہیں ہے، تا قیامت نہیں پیدا ہو۔ انبیاء کے بعد ابوبکر سے بہتر انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بہتر انسان کو اپنا ساتھی ہجرت کے لیے اپنے ساتھ مقرر کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی اپنا دوست اور ساتھی اچھا چننا چاہیے۔ آپ نے کہا کہ کسی مقصد کو پانے کے لیے پلاننگ اچھی ہونی چاہیے، اس سے ہجرت سے کیا تھا؟ کسی بھی چیز کے لیے
پلاننگ اچھی ہونی چاہیے۔ ظاہر بات ہے اللہ کے وسلم کی ہجرت کے واقعے کو اگر آپ پڑھیں گے آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کو ہجرت کا حکم ہوا ہے تو آپ کیسے کھڑی دوپہریہ میں ابو بکر صدیق کے گھر آئے ہیں، وہاں بیٹھ کر آپ نے میٹنگ کیا ہے کہ کیسے کیا کرنا ہے، کون اس پورے ہجرت کے واقعے میں کون کیا رول ادا کرے گا، ابو بکر صدیق کیسے آپ کے ساتھ ہوں گے، حضرت علی کو کیا کرنا ہے جن کو آپ نے اپنی چادر اڑائی تھی، اسما بنت ابی بکر نے کیا کردار ادا کرنا ہے، عبداللہ بن ابو بکر نے کیا کیا کرنا ہے اس راستے میں، عامر بن فہیرہ کا کیا کام ہے، عبداللہ بن قریظہ کو کیسے سیٹ کرنا ہے، 2 سواریوں کا انتظام۔ یہ پورا واقعہ بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ پر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھ گئے بلکہ آپ نے ٹھیک ٹھاک پوری پلاننگ کی، اور یہی نہیں بلکہ وہاں سے نکلنے کے بعد اگر فوراً مکہ سے آگے نکل جاتے تو پکڑ لیے جاتے، وہیں سے نکل کر وہیں بیٹھ گئے مکہ ہی میں، 3 رات تک آپ غار ثور ہی میں بیٹھے رہے۔ یہی نہیں بلکہ جب وہاں سے نکلے تو ڈائریکٹ مدینہ کی طرف نہیں نکلے بلکہ الٹا راستہ نکلے۔ تو یہ تمام چیزیں بتاتی ہیں کہ ایک مسلمان کو جاگرک متنبع ہونا چاہیے اور صحیح پلاننگ کے تحت کام کرنا چاہیے۔ آپ نے بیان کیا ہے، 5واں سبق یہ ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، حالات کیسے بھی اپنے اصول سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ ہاں جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کے سامنے طرح طرح کے حالات آئے، آپ کو زد دینے کے لیے، آپ کی دعوت کو روکنے کے لیے، کلمہ لا الہ الا اللہ کو کنارے لگانے کے لیے۔ کافروں نے کہا بھئی 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں، 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیتے۔ ان لوگوں نے کہا دولت چاہتے ہو تو دولت لے لو، تبلیغ بند کرو، امیر بننا چاہتے ہو ہم بادشاہ بنا دیں، تبلیغ بند کرو، خوبصورت عورت چاہیے مکہ کی کسی بھی لڑکی سے شادی کر لو، تبلیغ بند کرو، اگر بیماری ہو گئی تم کو، جن بھوت نے پکڑا ہوا ہے تو ہم کسی اچھے ڈاکٹر سے آپ کا علاج کروا دیتے ہیں۔ تمام چیزیں اللہ کی نصرت کا یہ سب کچھ نہیں چاہیے۔ اور وہ لوگ ابو طالب کے پاس بھی گئے جو کہ آپ کی حمایت کر رہے تھے، ابو طالب سے کہا کہ ہم آپ کو ایک بچہ دے دیتے ہیں، وہ آپ کے کام آئے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کیجیے، ہم اسے قتل کر دیں گے۔ ورنہ اسے سمجھائیے اتنے مشکل حالات میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرہ برابر اپنے موقف سے، اپنے اصول سے تنازل اختیار نہیں کیا، بلکہ جب آپ کے چچا نے مایوسانہ جواب دیا تو تاریخ کے الفاظ ہیں، آپ نے کہا یا ربی واللہ لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری علی ان اترک هذا الامر حتی یظہر اللہ او اہلک فیہ ما ترکتو۔ اے میرے چچا، اللہ کی قسم یہ لوگ اگر میرے داہنے ہاتھ میں سورج رکھ دیں، بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں کہ میں یہ کام چھوڑ دوں، میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا، یا تو اللہ اس دن کو غالب کرے گا یا میں اس راہ میں ہلاک ہوں۔ پھر اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ پھر ابو طالب نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم جو بھی کرو تمہارا کوئی کچھ نہیں۔ تو یہ حالات کے اللہ کے حضور نے بالکل آپ پیچھے نہیں اٹھے اور اپنے موقف پر ڈٹے رہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیاب کیا۔ یہ بھی آپ نے کہا ہے اصل رشتہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا ہے، نہ کہ خونی رشتہ سے بڑھ کر، خونی رشتہ سے بڑھ کر ہجرت رشتہ کیا ہے؟ حقیقت میں بات صحیح، اصل رشتہ ہمارا جو ہے وہ ہمارا کلمے کا رشتہ ہے، جو ہمارے خون کے رشتے سے بڑھ کر ہے۔ خون کا رشتہ ہو سکتا ہے کل کو کوئی مرتد اور کافر ہو جانا، اس سے کوئی تعلق نہیں، اصل رشتہ کلمے کا رشتہ ہے۔ یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ ہجرت ہم نے کہاں سے لیا؟ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، انصار وہاں پر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کو بلایا اور ایک مہاجر کو بلایا، دونوں کا ہاتھ ملایا، کہا آج سے تم دونوں بھائی ہو۔ پھر ایک انصاری ملایا، ایک مہاجر، کہا تم دونوں بھائی ہو، اور ان لوگوں نے لے جا کر کے انہیں اپنے گھر میں حصہ دیا، جائیداد میں حصہ دیا، کھیتیوں میں حصہ دیا، کاروبار میں حصہ دیا، حتیٰ کہ بات یہ بھی پیش کی کہ میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے شادی کر لیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ کلمے کا رشتہ تھا جس نے اس قدر ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے پر مجبور کیا۔
یہ بھی آپ نے کہا ہر کام کی تدبیر کے بعد اللہ کا بھروسہ کرنا چاہیے، اس سے ہجرت سے کیا تعلق ہے؟ ہاں جی، اس سے تمام چیزوں سے تمام تدبیر کے بعد اللہ کا بھروسہ۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم لاکھ تدبیر کرتے ہیں فیل ہو جاتے ہیں، سب کچھ کر کے ہم فیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اصل باغڈور اللہ کے ہاتھ میں۔ یہی ہجرت میں بھی اللہ کی شرط نے اتنی ساری پلاننگ کی تھی، اتنی ساری تدبیر کی تھی، اور جب غار ثور میں آپ چھپے ہوئے تھے، مکہ والے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک آ گئے تھے۔ جب ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ اگر نیچے جھانک میں تو ہمیں دیکھ لیں گے، ڈر گئے ابو بکر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن، غم نہ کرو، ڈرو نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ساری تدبیر کے باوجود بھی بھروسہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو نصیحت کرتے ہوئے بات کہی تھی کہ اگر پوری دنیا سارے لوگ مل کر کے تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، سب مل کر کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو دین پر ثابت قدم رکھے، ہم کو، ہماری اولاد کو، تمام مسلمانوں کو، اور دین کے ذریعے ہمیں سربلندی عطا فرمائے، دنیا میں بھی عزت دے، آخرت میں بھی عزت دے اور جنت دے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔